پتہ نہیں اتنی مشکل کیوں ہے زندگی۔ ایک تھکی سی سانس فضا میں آزاد کر کے اس نے خود سے سوال پوچھا تھا۔ بدلے میں کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آج تو اندر باہر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ پتہ نہیں لوگ محبت کرنے کے بعد اسے بھول کیسے جاتے ہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے اوپر آسمان کی جانب دیکھا۔ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ جھوٹے وعدے کرنے والے مر کیوں نہیں جاتے؟ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پہ گرا۔ ہم آپ تو اداکار ہیں سو زندہ ہیں۔ وہ خود اذیتی کی کیفیت میں گرفتار تھی، ورنہ سنا ہے لوگ محبت میں مر بھی جاتے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا، کوئی آیا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ارے افشی تم یہاں؟ افشی کو دیکھ کر وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ بس دل چاہا آ گئی۔ افشی اس کے ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ کیسی ہو؟ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے اس سے حال احوال پوچھنا شروع کیا۔ جیسی نظر آ رہی ہوں۔ افشی ایک ادا سے مسکرائی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مجھے بتا، رو کیوں رہی ہے؟ افشی ایسی ہی تھی بے صبری سو جھٹ سے اس سے پوچھا۔ یار گھر والے اس کے لیے نہیں مان رہے۔ فاطی تو ویسے بھی کسی غم خسار کی تلاش میں تھی۔ ہائے یہ محبتیں۔ فاطی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ تم پریشان مت ہو، سب اچھا ہوگا۔ افشین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ جھوٹی تسلیاں نہ دو، مجھے پتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے رہوں گی اس کے بنا بتاؤ؟ اس نے روتے ہوئے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے تو میں تمہارے ساتھ مل کر دھاڑے مار مار کے روتی۔ افشی نے اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا۔ پتہ نہیں ہم محبت کے معاملے میں اتنے خود غرض کیوں ہو جاتے ہیں۔ اپنے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اپنا دکھ سب سے بڑا لگتا ہے۔ اپنا انتخاب ہوتی ہے محبت، پھر بھی اتنا واویلا کرتے ہیں، قصور بھی خود کا ہی ہوتا ہے۔ ابھی اختیار میں ہے تو یہ عالم ہے، محبت اگر فرض ہوتی تو کیا ہوتا؟ افشی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ وہ کیا کہتا؟ افشی نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ جو اس کی ماں کہے گی وہ بھی وہی کرے گا، فاطی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ محبت ماں سے پوچھ کے کی تھی اس نے؟ تم سے بات اپنی ماں سے پوچھ کے کرتا تھا؟ افشی آگ بگولا ہوئی۔ اب اسے ماں یاد آ گئی ہے؟ ایک بات یاد رکھنا فاطی، جیسے اب ماں یاد آئی ہے نا، اسے زندگی کے ہر موڑ پہ ماں ہی یاد آئے گی۔ افشی اب بھی غصے سے بول رہی تھی۔ وہ مل جائے بس، جو بھی جیسا بھی مجھے قبول ہے، فاطی نے بے چینی سے کہا۔ افشی اس کے پاگل پن کو دیکھ کر رہ گئی۔ کون جانے ہم محبتوں کو ترسے لوگ خود اپنے لیے بد دعائیں چن لیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اسے سجدوں میں رو رو کر مانگا ہے، وہ مجھے مل کیوں نہیں جاتا؟ فاطی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فاطی تو خدا سے کوڑا مانگے گی تو کیا وہ تجھے دے گا؟ وہ تیرے قابل نہیں، تو سمجھتی کیوں نہیں؟ افشی اس پتھر سے سر ٹکرا ٹکرا کر تھک چکی تھی۔ ایسے نہ بول، میں ہی اس قابل نہیں کہ وہ مجھے مل سکے۔ وہ ابھی بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ رونا بند کر اور صبر کر۔ افشی نے ایک اور ناکام کوشش کی۔ دیکھو تو صبر کا سبق کون دے رہا ہے؟ تمہیں خود تو آ گیا صبر ابھی۔ اس کی آواز سن کے تم رک جاتی ہو، اسے دیکھنے کو مری جاتی ہو۔ تمہارے لفظوں میں خاک تاثیر ہوگی۔ افشی کے اندر کوئی چیخا تھا۔ فاطی نے آسمان سے نظر ہٹا کر افشی کو دیکھا، جیسے اس نے اس کے دل کی بات جان لی ہو۔ افشی نے ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ تو بتا، اسے نیند آ جاتی ہوگی، وہ کیسے سوتا ہوگا مجھے اس حال میں چھوڑ کے؟ فاطی کی سوئی اب بھی وہیں ٹکی تھی۔ اس نے تو میرے ساتھ بوڑھے ہونا تھا یار۔ وہ تو ابھی سے ساتھ چھوڑ گیا، اس نے مجھے جوانی میں بوڑھا کر دیا۔ آنسو اب بھی تو اتر سے اس کے چہرے پر پھسل رہے تھے۔ بڑی سوچیں چہرے پہ چپکی رہ گئیں، میں جوان عمری میں صدیوں پرانی ہو گئی۔
اس نے خود اذیتی سے ہنستے ہوئے شعر کہا۔ کوئی جواب نہیں میرے پاس تیری کسی بھی بات کا، میں دعا کروں گی فاتح ایک لمحہ بھی سکون کا نصیب نہ ہو اسے۔ افشین نے دھک سے فاتح کو دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت بھیک ہے، شاید بڑی ذلت سے ملتی ہے۔ فاتح نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ جانتی ہوں فاتح کہ میرا کوئی لفظ، کوئی تسلی تمہارے دکھ کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے، اذیت خریدی ہے تم نے فاتح، تم تو سمجھدار تھی، پھر کیوں محبت کر لی؟ افشین نے اس کے دونوں خالی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے، جیسے وہ اسے اپنے ساتھ کا احساس دلا رہی تھی۔ بس یہ غرور ہی مجھے لے ڈوبا ہے۔ میں بھی خود کو میچور سمجھتی تھی، دیکھو کسی کام نہ آئی میری میچیورٹی، کیسے منہ کے بل گری ہوں میں۔ فاتح نے کہتے ہوئے اذیت سے دو چار اپنی آنکھیں موند لی۔ جس کو ملی خبر اسی نے یہ گلہ کیا۔ کیوں کر لی محبت، تم تو سمجھدار تھی۔ وہ کہ آنکھیں کھول کے زور سے ہنسی۔ اگر اب اسے کوئی دیکھتا تو یہ ماننے سے صاف انکار کر دیتا کہ وہ پاگل نہیں تھی۔ فاتح اس راستے پر چلنے سے پہلے ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیتی۔ ویسے تمہارا بھی قصور نہیں، محبت کوئی مشورہ تو نہیں نا کہ پوچھ کے کرتی تم۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ افشین نے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس کی جان سے پیاری سہیلی کو کیسا روک لگ گیا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور لڑکی جینا بھول گئی تھی۔ چلتی ہوں، مجھے اور محبتوں کے جنازوں میں بھی جانا ہے ابھی۔ افشی اسے گلے لگاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب سو رہے ہیں، تم کیوں آنکھیں پھاڑے چھت کو دیکھ رہی ہو؟ ربی نے ایک نظر شت لیٹی چھت کو گھورتی فاتح کو دیکھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، فاتح نے یوں ہی لیٹے ہوئے جواب دیا۔ جھوٹ، تم سونا نہیں چاہتی، ربی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرشوق سے کہا۔ ایک ہی بات ہوئی نا، فاتح نے چڑھ کر کروٹ بدلی۔ پاگل ہونے میں اور بننے میں فرق ہوتا ہے، ربی کہاں اس کی جان چھوڑنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے پاگل رہنے دو، جاؤ تم سو جاؤ، فاتح نے چڑھ کر کہا۔ چلی جاؤں گی، مگر بتاؤ تمہیں صبر کیوں نہیں آتا؟ ربی اب اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ صبر کرنا آسان ہوتا تو ہر کوئی دوسرے کو کیوں کہتا، خود نہ کر لیتا؟ فاتح استثنائیہ ہنسی ہنستے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ہاں یہ بھی ہے، مگر دوسروں کو دیکھ کر ان کے لیے جینا پڑتا ہے، ربی نے دلیل پیش کی۔ جب زندگی حرام ہو جائے تو خودکشی حلال کیوں نہیں ہو جاتی؟ زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا۔ ہاں ہاں ہاں، آواز نے کہکا لگایا۔ محبت میں شکست فاش ہو جائے نا تو اپنا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھانا پڑتا ہے۔ اب محبت کی ہے تو تمام عمر لاش اٹھائے ہی جینا پڑے گا۔ وہ زور سے ہنسی۔ میرا دل کرتا ہے اتنا چلاؤں، اتنا چلاؤں، اتنا چلاؤں کہ کان کے پردے پھاڑ دوں۔ وہ غازیانی انداز میں زور زور سے چلانے لگی۔ ہاں 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 ہاں، جس کے کان کے پردے تم پھاڑنا چاہتی ہو وہ اس وقت خواب سرگوش کے مزے لے رہا ہوگا۔ ربی نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ تمہیں اتنی ہنسی کیوں آتی ہے؟ تمہیں اتنا رونا کیوں آتا ہے؟ فاتح کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ وہ ایک شخص زندگی نہیں تھا۔ ربی فاتح کے لیے بہت پریشان تھی۔ رونا میری قسمت میں لکھا ہے، فاتح آہستگی سے بولی، اور یہ قسمت تم نے خود لکھی ہے، ربی نے غصے سے کہا۔ کوئی راستہ ہے تو بتاؤ تم ہی کچھ۔ عشق مجازی سے آزادی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ تمہیں خود تلاش کرنا ہے، ربی اس سے کہتی اٹھ کر اپنے بستر کی جانب بڑھ گئی۔ فاتح پوری رات جاگتے ہوئے وہ راستہ تلاش کرتی رہی تھی، دماغ سوچ سوچ کر شل ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فجر کی اذان کی آواز آتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ عشق مجازی سے آزادی کا ایک ہی راستہ تھا جو اسے مل گیا تھا۔ عشق مجازی سے آزادی کا راستہ عشق حقیقی تک جاتا ہے۔ وہ کامیاب ہو گئی تھی، اللہ نے اسے گرنے نہیں دیا تھا، اس نے تھام لیا تھا۔ وہ اٹھ کر نماز پڑھنے چل دی۔ بے شک وہ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔